قرآن اور حدیث میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں نماز کا ذکر فرمایا، 100 سے زائد مرتبہ۔ یہاں نماز چھوٹتی ہے، نماز چھوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا، یہاں امام جعفر صادق کے کندھوں میں گوشت پکانے سے ڈر ہو جاتا کہ پتہ نہیں کیا تکلیف آ جائے، کیا تکلیف، کیا پریشانی آ جائے گی، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا۔ اب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے گوشت بنایا تھا، بیٹا مر گیا، وہ گوشت بنایا تھا، وہاں فلاں چیز ایکسیڈنٹ ہو گئی، یہاں گوشت بنایا تھا، ہمارے گھر میں یہ بیماری آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی جہالت ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ پر ایمان کمزور ہے، حضور کی باتوں پر ایمان کمزور ہے، یہ جہالت کی باتوں پر ایمان آ گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جس کا قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور ایک جہالت یہ بھی ہے، جو خواتین ناپاک ہو ان خواتین کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے، اور فاتحہ کی کوئی چیز چھینے نہیں دیتے، اور ان کے ہاتھ سے کچھ پکاتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ نیاز ہے امام جعفر صادق کی، تمہیں آنا نہیں ہے، جاؤ، قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی ناپاک خاتون کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے، کسی چیز کو چھونے نہیں دیتے۔ اسلام کا کیا حکم ہے؟ کہیں پر اللہ رسول نے نہیں یہ کہا کہ جو خاتون ناپاک ہو وہ کندے کی فاتحہ میں نہیں آنا، وہ نہیں پکانا۔ اس کا ذکر قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ وہ خاتون چاہے تو بالکل اس فاتحہ خوانی میں وہ شامل بھی ہو سکتی ہے، وہ پکا بھی سکتی ہے، وہ کھا بھی سکتی ہے، فاتحہ کے وقت بیٹھ بھی سکتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور ہم پوچھتے بھی نہیں جا کر کسی سے معلوم کرے کہ ہمارے گھر میں طریقہ ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے، اور صبح میں ہی کرنا غلط ہے، اور صبح میں کرنا اور وہ شام تک دسترخوان رہنا، صبح سے شام تک لوگوں کو کھلانا کہاں پر ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے۔